بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے نیچر اینڈ کانسیکوینسز آف ملٹی کولینیئرٹی کو ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے ایک نیچرل کویسچن جو تھا کہ ہاؤ ڈز ون نو دیٹ کولینیئرٹی از پریزنٹ ان اینی گیون کویسچن اور اینی گیون سچویشن، جب ہمیں کوئی ماڈل دیا گیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ارینج کیا ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ کین وی ڈیٹیکٹ دا پرابلم آف ملٹی کولینیئرٹی ان ملٹیپل لینئر ریگریشن ماڈل، کہ اگر ہمارے پاس ایک ملٹیپل لینئر ریگریشن ماڈل ہے تو اس کے اندر کیسے ہم جو ملٹی کولینیئرٹی کی ایک پرابلم ہے اس کو ڈیٹیکٹ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات جو ہے نا وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ملٹی کولینیئرٹی از اے کویسچن آف ڈگری اینڈ ناٹ آف کائنڈ، کہ جو ملٹی کولینیئرٹی ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈگری سے ریلیونٹ کویسچن ہے کہ اس کی ڈگری کیا ہے، نہ کہ اس کی کائنڈ جو ہے۔ دا میننگ فل ڈسٹنکشن از ناٹ بٹوین دا پریزنس اینڈ دا ایبسنس آف ملٹی کولینیئرٹی بٹ بٹوین اٹس ویریس ڈگریز۔ یہاں پہ ہم یہ بحث کریں گے کہ واٹ از دا ڈگری آف ملٹی کولینیئرٹی، کیونکہ جب ہم ملٹیپل ریگریشن ماڈل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو کائنڈ ہوتی ہے ملٹی کولینیئرٹی کی وہ اتنی آپ کہہ لیں کہ میٹر نہیں کرتی جتنا یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ واٹ از دا ڈگری آف ملٹی کولینیئرٹی۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اکارڈنگ ٹو ڈگری ملٹی کولینیئرٹی میں بھی لو، ماڈریٹ، ہائی اینڈ ویری ہائی، تو صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس لو ملٹی کولینیئرٹی ہے تو وہ ہمیں اتنا زیادہ پرابلم جو ہے نا وہ نہیں کریٹ کرتی ہمارے ماڈل کے اندر، ہماری اسٹیمیشن کے اندر، جتنی کہ ہائی اور ویری ہائی جو ہماری ملٹی کولینیئرٹی ہے وہ کرتی ہے۔ سنس ملٹی کولینیئرٹی ریفرز ٹو دا کنڈیشن آف دا ایکسپلینیٹری ویریبلز دیٹ آر assumed ٹو بی نان اسٹوکاسٹک، اٹ از اے فیچر آف دا سیمپل اینڈ ناٹ آف دا پاپولیشن۔ تو دوسرا ایک بات اور جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ملٹی کولینیئرٹی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ملٹی کولینیئرٹی چونکہ ایکسپلینیٹری ویریبلس کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے، لہٰذا یہ ہمارا جو ایک آپ کہہ لیں پرابلم ہوتا ہے وہ سیمپل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، پاپولیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا۔ یعنی جو ملٹی کولینیئرٹی کی پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے وہ سیمپلنگ کے اندر فیس کرنا پڑتی ہے، جب ہمارے پاس سیمپلز ہوتے ہیں، پاپولیشن کے اندر جو ہے نا وہ یہ فیس نہیں کرنا پڑتی۔ تو اگر ہم ڈیٹیکٹ کرنا چاہیں کسی بھی ماڈل کے اندر کہ کیا اس پہ ملٹی کولینیئرٹی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، یا اس کی ڈگری جو ہے نا وہ کیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس اکانومیٹرک لٹریچر کے اندر کچھ آپ کہہ لیں کہ میتھڈز ہیں، کچھ ڈیٹیکٹرز ہیں جن کو ہم اپلائی کرتے ہیں ملٹی کولینیئرٹی کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایک رول آتا ہے وچ از ہائی آر اسکیئر بٹ فیو سگنیفیکنٹ ٹی ریشوز۔ تو آپ کہہ لیں کہ جب ملٹی کولینیئرٹی ہمارے کسی ماڈل کے اندر ہوتی ہے تو اس میں جو آر اسکیئر کی ویلیو ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ 0.8 سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا جو ایکسپلینیٹری ویریبلز ہوتے ہیں ماڈل کے اندر وہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ویریبلز کو مور دین 80% جو ہے نا وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ آر اسکیئر کی ویلیو زیادہ ہوگی تو ہمارا اوور آل جو ایف ٹیسٹ ہوگا یا ایف اسٹیٹسٹک ہوگا وہ بھی اوور آل سگنیفیکنس کو جو ہے نا وہ ظاہر کر رہا ہوگا، لیکن ہمارے جو ٹی ریشوز ہوتی ہیں وہ ان سگنیفیکنس ایسٹیمیشن کو جو ہے نا وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ملٹی کولینیئرٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو اسٹینڈرڈ ایرر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو جب ویری ہائی اسٹینڈرڈ ایررز ہمیں جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ٹی ریشو ہوتی ہی ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف پیرامیٹر اوور اسٹینڈرڈ ایرر ہے، تو جب اسٹینڈرڈ ایرر کی ویلیو زیادہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو ٹی ریشوز ہیں وہ کم آئیں گی، جس کی وجہ سے ہمیں انسگنیفیکنس جو ایسٹیمیٹس ہوں گے وہ جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑیں گے۔ اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ دوسرا جو ہمارے پاس ایک میتھڈ ہوتا ہے یا رول ہوتا ہے وہ ہائی پیئر وائز کوریلیشن امانگ ریگریسرز۔ Another suggested rule of thumb is that if the pair wise or zero order correlation coefficient between two regressors is high, say in excess of 0.8, then multicollinearity is a serious problem۔ اگر تو پیئر وائز ہمارا جو کوریلیشن ہے اس کی ویلیو 0.8 سے زیادہ ہے، یعنی کوریلیشن کوفیشنٹ جو ہے تو اگر اس کی ویلیو بھی 0.8 سے زیادہ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماڈل کے اندر ہم ایک سیریس
پرابلم آف ملٹی کولینیرٹی جو ہے اس کو جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہہ لیں کہ ہائی زیرو آرڈر کوریلیشن جو ہوتے ہیں وہ سفیشینٹ کنڈیشن کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ نیسیسری کنڈیشن فار دا ایگزسٹنس آف ملٹی کولینیرٹی جو ہے نا وہ نہیں ہوتے، بیکاز اٹ کین ایگزسٹ ایون دو دا زیرو آرڈر اور سمپل کوریلیشن آر کمپیریٹیولی لو۔ یعنی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا جو کوریلیشن ہوتا ہے، کوریلیشن کوفیشنٹ کی ویلیو جو ہے وہ 0.50 سے کم ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ملٹی کولینیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ لہٰذا جو کوریلیشن کوفیشنٹ کی ویلیو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک سفیشینٹ کنڈیشن ہوتی ہے، نیسیسری کنڈیشن نہیں ہوتی ہے اباؤٹ دا ڈیٹیکشن آف ملٹی کولینیرٹی۔ اینڈ دا تھرڈ ون از ایگزامینیشن آف پارشل کوریلیشنز۔ جو پارشل کوریلیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہماری جو ملٹی کولینیرٹی ہوتی ہے اس کی ڈیٹیکشن کے لیے، بیکاز آف دا پرابلم جسٹ مینشن ان لیئنگ آن زیرو آرڈر کوریلیشنز، Ferrer and Glaber has suggested that one should look at the partial correlation coefficients. In the regression of, for example, we have a dependent variable y and we have three explanatory variables x2, x3 and x4 یا x1, x2 and x3۔ تو اس میں اگر ہم آپ کہہ رہے پارشل کوریلیشن جو ہے نا وہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو آر اسکیئر 1.234 جو ہے وہ اگر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہائی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری جو ملٹی کولینیرٹی کی پرابلم ہے ہمارے ماڈل کے اندر وہ لازمی طور پہ جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرے گی۔ تو یعنی یہاں پہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو آر اسکیئر کی ویلیو ہائی، پھر ہائی پیئر وائز کوریلیشن امانگ ریگریسر، پھر اس کے بعد جو پارشل کوریلیشن ہوتا ہے اس کی ویلیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ تو یہ تین آپ کہہ لیں کہ ہائی ویلیوز آف دیز تھری انڈیکیٹرز indicate that our model is facing the problem of serious ملٹی کولینیرٹی۔ پھر اس کے بعد ایک ہمارے پاس میتھڈ آ جاتا ہے یا رول آ جاتا ہے جس کو آکزیلری ریگریشن کا جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں آکزیلری ریگریشن جو ہمارے پاس ریگریشن ہوتا ہے اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں، ہم جو ہمارے پاس آر اسکیئر کی ایکچوئل ویلیو ہوتی ہے اس کے پیرالل ہم ایک آکزیلری ریگریشن جو ہے نا وہ رن کرتے ہیں اور آکزیلری ایف جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور آکزیلری ایف کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کے لیے ہم پارشل جو کوریلیشن ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ڈگری آف فریڈم کے حساب سے جب ہم اس کی ریشو لیتے ہوتے ہیں، ایف ریشو جو لیتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ایف آئی یا ایف آر جس کو آپ کہہ لیں کہ آکزیلری یا ایف اے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک طرف ہمارے پاس اوریجنل ماڈل کے اندر جو ایف کی جو ہے نا وہ ویلیو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ایک پیرالل جو ہے نا وہ آکزیلری ریگریشن جو ڈرا کرتے ہیں تو اس آکزیلری ریگریشن کا ہم ایف اے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور ایف اے کے لیے ہم ایک ریشو لیتے ہوتے جو ہمارے پارشل کوریلیشنز ہوتے ہیں ان کی ڈگری آف فریڈم کے حساب سے، جو کہ برابر ہوگا فار ایگزامپل آر اسکیئر x1.x2 x3 اینڈ x k جو بھی آ جاتا ہے اوور k-2 اوور 1 مائنس آر اسکیئر x1.x2 x3 اوور n-k-1۔ تو جب ایک یہ ریشو ہم لیتے ہیں تو وی کیلکولیٹ دا ویلیو آف آکسیلری ایف جو ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو جب آکسیلری ایف کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کریٹیکل ویلیو آف ایف۔ تو اگر تو آکسیلری ایف جو ہے ہمارے پاس آکسیلری ایف اس کی ویلیو ہمارے کریٹیکل ایف کی ویلیو سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے ماڈل کے اندر جو ہے نا وہ سیریس پرابلم آف ملٹی کولینیرٹی کو جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آکسیلری ایف جو ہے اس کی جو کیلکولیٹڈ یا کمپیوٹڈ ویلیو ہوتی ہے وہ اس کی کریٹیکل ویلیو سے کم آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایکسپلینیٹری ویریبلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کوریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا ان کے درمیان جو کوریلیشن ہوتا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایجن ویلیوز اینڈ کنڈیشن انڈیکس۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ای ویوز اور اسٹیٹا کو استعمال کرتے ہیں تو ہم ایجن ویلیوز اور کنڈیشن انڈیکس جو ہے نا وہ بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ماڈل کے اندر جو ہے وہ ملٹی کولینیرٹی کی پرابلم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو اس میں آپ کہہ لیں کہ جو ایجن ویلیوز ہے اس کو کے سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کا فارمولہ ہمارے پاس ہوگا کہ میکسیمم ایجن ویلیو اوور منیمم ایجن ویلیو جو ہے اس کو یہ ریشو جو ہے نا وہ ہم لیں گے تو ہمارے پاس جو کے کی ویلیو ہے وہ 100 سے 1000 کے جو ہے نا وہ درمیان آتی ہے۔ اب اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ویلیو جو ہے 1000 سے جو ہے نا وہ انکریز کرتی ہے تو
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وی آر فیسنگ اے سیریس پرابلم آف ملٹی کولینیرٹی. اور اگر 1000 سے کم رہتی ہے تو پھر آپ کہہ رہے سیریس نہیں ہوتا، وہ ہمارے پاس ہائی ہو سکتی ہے لیکن وہ اتنا سیریس تھریٹ ہمارے ماڈل کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. اب اگر ہم کنڈیشن انڈیکس کی بات کریں تو اٹ از اے اسکیئر روٹ آف آور کے ویلیو. تو اس کا اسکیئر روٹ لیں گے تو اس کی جو ہماری ویلیو ہوگی وہ 10 سے 30 کے درمیان جو ہے نا وہ لائی کرے گی. اور اگر اس کے درمیان لائی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ماڈریٹ ملٹی کولینیرٹی کی ڈگری ہوتی ہے. اور اگر یہ 30 سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، یعنی اگر کے ویلیو ہماری 1000 سے جو ہے نا وہ ایکسیڈ کرتی ہے، اور اسی طرح سے ہماری جو آپ کہہ لیں کہ کنڈیشنل انڈیکس کی ویلیو ہے اگر وہ 30 سے جو ہے نا وہ انکریز کر جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر فیسنگ اے سیریس پرابلم وچ از ویری ہائی ملٹی کولینیرٹی. لیکن اگر 100 سے 1000 کے درمیان رہتی ہے کے ویلیو، اور اسی طرح سے جو آپ کی کنڈیشن انڈیکس ویلیو ہوتی ہے اگر وہ 10 سے 30 کے درمیان رہتی ہے، تو بھی آپ کہہ لیں کہ ہمیں آپ ماڈریٹ ملٹی کولینیرٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے وچ از ناٹ اے سیریس پرابلم. لیکن اگر یہ 30 سے اور اسی طرح سے 1000 سے ایکسیڈ کرتی ہے دین اٹ وڈ بی اے سیریس تھریٹ کہ ہمارے پاس جو ملٹی کولینیرٹی ہوتی ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے جس کو اسکیٹر پلاٹ کا بھی جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے. تو ہم اسکیٹر پلاٹ بھی جو ہے نا وہ ڈرا کر سکتے ہیں. تو بائی ڈرائنگ اسکیٹر پلاٹس ہمیں ویژول ایک آپ کہہ لیں کہ ڈپکشن آ جاتی ہے کہ واٹ از دا کوریلیشن، واٹ از دا ٹرینڈ آف کوریلیشن بٹوین آور ٹو ایکسپلینیٹری ویریبلس. تو اگر تو آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈ شو ہو رہا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو دو ویریبلس کے درمیان، اگر آپ کہہ لیں کہ دو ایکسپلینیٹری ویریبلس میں انکریزنگ ٹرینڈ پایا جا رہا ہے اوور دا ٹائم یا ڈیکریزنگ ٹرینڈ پایا جا رہا ہے، یعنی یہ سیم ڈائریکشن میں ان کے چینجنگ آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ماڈل ہے اس کے اندر آپ کو ملٹی کولینیرٹی کی پرابلم جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹالرنس اور ویریئنس انفلیشن فیکٹر بھی عام طور پہ جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کو بھی ڈیٹیکشن آف ملٹی کولینیرٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ ہم کوفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن جو ہوتے ہیں ان کو ریمیننگ ریگریسرز کے اوپر جو ہے نا وہ ریگریس کرتے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ہمارے پاس ایک میتھڈ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ ویریئنس جو انفلیٹر فیکٹر ہوتا ہے اس کی ویلیو اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ملٹی کولینیرٹی کی سیریس جو ہے وہ ایک پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہے. ایک رول آف تھم کے طور پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری جو ویریئنس انفلیشن فیکٹر ہے اس کی جو ویلیو ہے آپ کہہ لیں کہ آف اے ویریبل ایکسیڈز 10، اگر آپ کہہ لیں کہ ایک ویریبل کی 10 سے جو ہے نا وہ ایکسیڈ کرتی ہے تو سیریس ہمارے پاس جو ہے نا وہ ملٹی کولینیرٹی ہائی کولینیئر ہمارے پاس جو ہے نا وہ ویریبلس جو ہے نا وہ کہلائیں گے. اور اگر R²J کی ویلیو جو ہے نا وہ ایکسیڈ کرتی ہے 0.90 سے تو بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ جس کو کوفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ہائی ملٹی کولینیرٹی کو جو ہے نا وہ ظاہر کر رہی ہوگی. سو یہ تھے ہمارے پاس ڈفرینٹ رولز جن کی مدد سے ہم ملٹی کولینیرٹی کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ماڈل کے اندر. تو انشاءاللہ کل کے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ریمیڈیز یا کیسے ہم جو ہے نا وہ ملٹی کولینیرٹی کی جو پرابلم ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اپنے ماڈل میں سے. تو اس کو ہم کل کے لیکچر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. دس از اینڈ آف آور ٹوڈیز لیکچر. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.